اگر یہ ہماری زندگی کا جار ہے اور یہ ریت نیچے گرتی جا رہی ہے، ہمارے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کا ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم بچا ہوا ہے، ہماری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال یا 10 سال، ہم نہیں جانتے۔ ریلیجیسلی ہم اس فیکٹ کو، اس پوائنٹ کو مانتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کتنا اور جی پائیں گے۔ یہ جو نیچے گری ہوئی ریت ہے، یہ ہماری وہ زندگی ہے جو گزر چکی ہے، اور جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی کی کتاب کے جو پیجز ہم لکھ چکے ہیں، ہم ان کو نہیں بدل سکتے، وہ لکھا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بڑا اچھا وقت گزارا ہو اور کسی نے برا، کسی کے اچھے مارکس نہیں آئے ہوں، کسی کو اچھی جاب نہیں ملی، کسی کو زندگی میں دھوکے ملے ہیں، کسی کو اپنوں نے دھوکا دیا ہے، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی گزری ہوئی زندگی، آپ کا پاسٹ دکھوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا آپ کے ساتھ وہ ہو چکا ہے، جو گزرنا تھا وہ گزر چکا ہے۔ اور اگر آپ اپنے آج کا، ابھی کا زیادہ ٹائم اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاریں گے، آپ کا فوکس اپنے ماضی پر ہی رہے گا، تو آپ کا فیوچر بھی آپ کے ماضی کی طرح ہی ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہی غلطی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے حال کو گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کی وجہ سے دکھی رہتے ہیں، ماضی کی وجہ سے اپنے حال کو بھی دکھی کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے حال کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں بہت ہی کم سوچتے ہیں۔ ماضی میں ہمیں اگر دکھ ملا تھا، دھوکا ملا تھا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، تو وہ ہو چکی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ماضی کے اس دکھ کو لے کر ہم اپنے آج کو بھی دکھی کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں آج یہ پتہ چلے، کوئی فرشتہ آ کر کے ہمیں یہ بتائے کہ تمہارے پاس زندگی کے آخری 5 دن بچے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کتنی باقی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ وہ 5 دن ایسے ہی گزار دیں گے جیسے آپ ابھی گزار رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہا؟ آپ بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کی نظر بس اپنے ان 5 دنوں پر ہی ہوگی کہ میں ان میں کیا کر سکتا ہوں۔ ماضی کے بارے میں سوچنے کا بھی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ سب کو معاف کر دیں گے، سب سے معافی مانگ لیں گے۔ آپ ماضی کی ہر دکھ دینے والی یاد کو بھول کر ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، اپنے دل کو صاف کر لیں گے، اور یہی ایک اچھی، سکون بھری زندگی کا راستہ ہے۔ ماضی کے دکھوں کے ساتھ جڑے ہوئے سارے دھاگوں کو توڑ دیں، سارے تار کاٹ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ ان تاروں کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو کیسے کاٹنا ہے؟ ان کو کاٹنے کا طریقہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، آپ کے خیال میں جنہوں نے آپ کو دکھی کیا ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ جب تک آپ ان سے بدلہ لیں گے، انہیں سبق سکھانے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، آپ کی تار جڑی رہے گی، آپ کو دکھ ملتا رہے گا۔ اصل میں ہم دوسروں کو دکھ دینے کے چکر میں خود ہی دکھی رہتے ہیں۔ دوستو، زندگی گزارنے کا ایک سنہری اصول جو آج سے کئی سال پہلے ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ ماضی کے دکھوں پر کبھی دکھی نہ ہو اور آنے والے مستقبل سے کبھی خوف زدہ نہ ہوں۔ اپنے حال میں رہیں، خوش رہیں،